ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اعتکاف کے حوالے سے، اور مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا کہ اعتکاف میں کیسے بیٹھا جاتا ہے، کیا پروٹوکولس ہیں، کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. مفتی صاحب، ایسا ہے کہ خواتین بھی بیٹھتی ہیں، مرد حضرات بھی بیٹھتے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کیا دونوں کو ایک ہی طرح سے بیٹھنا ہوتا ہے، یا مرد حضرات کا تھوڑا سا فرق اعتکاف ہوتا ہے اور عورتوں کا تھوڑا فرق ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، دونوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. بس یہ کہ شیڈول میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں مرد اور عورتیں کس طرح بیٹھیں گے. شیڈول اس طرح بنائیے کہ جیسے کہ میرے بہت سارے بھائی اور میری بہنیں کل انشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھیں گے. نماز تہجد کی پابندی کرنی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یعنی 2 بجے تقریباً اٹھنا ہے. آپ کو تھوڑا مشقت کرنی ہے اور نماز تہجد ادا کرنی ہے، نماز توبہ ادا کرنی ہے. اس کے بعد آپ کو اذکار و وظائف کرنے. سب سے زیادہ تو ہو سکے تو آپ استغفار کیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور درود پاک کا اہتمام کیجئے. اور تلاوت قرآن کم از کم 1 سپارہ صبح اٹھ کے آپ پڑھیں. اس کے بعد سحری کیجئے اور نماز فجر کی ادائیگی کیجئے. اس کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہیں اور اشراق تک جو آپ کو تسبیح، تحمید، اذکار وہ آپ کو کرنے ہیں. چاش پڑھنی. اس کے بعد کچھ دیر آرام کر لیجئے. جب اٹھیں تو پھر ظہر کی تیاری کیجئے. نماز ظہر کے بعد نماز ظہر سے عصر تک کثرت کے ساتھ کوشش کیجئے کہ قضائے عمری کو ادا کریں. جو آپ کی نمازیں چھوٹ چکی ہیں، جو اللہ نے، دیکھیں میں اکثر جملہ کہتا ہوں، فرض آپ پر قرض ہے. جب تک آپ قرض ادا نہیں کریں گی تو آپ کی معافی نہیں نا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نوافل پڑھ لیں. دیکھیں نوافل ایسا ہے، مثال دیتا ہوں، جیسے کوئی شخص جاب کر رہا ہے تو آور ٹائم جس کو کہتے ہیں آپ نوافل ہے، لیکن جو ڈیوٹی ٹائم ہے وہ پوری کرنی ہے. تو آپ کو قضاء عمری ادا کرنی ہے. تو روزانہ کا معمول بنائیں کہ ظہر سے عصر تک نماز قضاء عمری کو ادا کیجیے. یہ کیسے ادا کی جاتی ہے؟ جیسے آپ سوچیں کہ میری پہلی فرض نماز تھی، میری پھر دوسری ظہر ہے، فجر ہے، پھر فجر کی ظہر ہے، اس کے بعد ظہر کے بعد عصر ہے، مغرب عشاء پہلے دن جو میں نے چھوڑا تھا، پھر دوسرا، پھر جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو آپ قضاء عمری ادا کرتے رہیں. یعنی کہ آپ فجر کے 2 فرض پڑھ لیں، پھر ظہر کے 4 فرض پڑھ لیں، عصر کے 4 فرض پڑھ لیں. پھر اس کی نیت بھی ہم قضاء عمری جی، قضاء عمری کی نیت کیجئیں گے آپ، بالکل اسی طرح کریں گے. اچھا، پھر یہ ایک شیڈول رکھیں روزانہ ظہر سے عصر تک. عصر کی نماز کے بعد آپ قضاء عمری نہیں پڑھیں. آپ تلاوت قرآن کیجئے. کوشش کیجئے سورہ بقرہ پڑھیں یا سورہ یاسین یا سورہ رحمان پڑھیں، اور اس کے بعد استغفار اور درود پاک پڑھیں. مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعات اوابین پڑھیں. جو شخص، ناظرین توجہ سنیے گا، 6 رکعات اوابین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ ایک بہت بڑا کرم نوازی ہوتا ہے. استغفار پڑھیں. اس کے بعد تراویح کا اہتمام کیجئے، اور تراویح کے بعد آپ جو اذکار وظائف کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی آپ کو موقع ملے تو آپ کیا کہتے ہیں نماز قضاء عمری ادا کیجئے. جسے مثال کے طور پر اعتکاف میں کل بیٹھتا ہے آدمی، اور پہلی ہی طاق رات اگر شب قدر ہو جاتی مثال کے طور پہ، تو جس وقت آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے آپ اذکار، وظیفہ، قرآن کی تلاوت جو کر رہے ہوں گے، اللہ آپ کو 84 سال کی برابر ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ بڑی فضیلت ہوتی ہے اعتکاف کرنے پر، کیونکہ 5 راتیں انہیں طاق راتیں ملتی ہیں. 5 طاق راتوں میں کوئی بھی ایک طاق رات ہوتی ہے، اور اعتکاف کرنے والا سب سے بڑی فضیلت یہ پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 84 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے کہا کہ کوئی بھی رات جو ہے وہ طاق رات ہو سکتی ہے، وہ 21ویں کی شب بھی طاق رات ہو سکتی ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ طاق رات تھی کہ نہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں بہن، طاق راتوں میں نبی علیہ السلام نے کچھ نشانے بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ آسمان سے قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق تنزل الملائکہ، آسمان سے روح الامین اترتے ہیں، فرشتوں کی جماعت اترتی ہے، اور وہ اللہ کا سلام، یہ حتی مطلع الفجر، فجر تک وہ اللہ کا سلام دیتے ہیں، اور جس سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ کا سلام آ چکا ہے. دوسری بات، علماء نے لکھا ہے کہ وہ رات نہ ٹھنڈ یعنی کہ بہت نہ سردی ہوتی ہے اس رات میں، نہ گرمی ہوتی ہے، وہ رات معتدل ہوتی ہے. اگلے دن جو سورج نکلتا ہے شب قدر کے بعد، روایت کے مطابق وہ جو بغیر شعاع کے سورج نکلتا ہے. اچھا، اس رات میں ایک ٹھنڈی سی ہوا کہہ لیں کہ وہ چلتی ہے. یہ اطمینان والی رات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، جتنے ناظرین اور حاضرین ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ شب قدر عطا فرمائے. امین. تو مطلب ہم جب بھی عبادت کریں تو یہ سوچ کر عبادت کریں کہ یہ طاق رات بھی ہو سکتی ہے. بالکل ہے نا؟ تو پھر بالکل. ہمیں ہر طاق رات کا تو خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے. اور طاق رات کے علاوہ جیسے مثال کے طور پہ 21 کے بعد 22ویں ہے، تو ایسا نہیں کہ آپ 22 کو چھوڑ دیں، نہیں، 22ویں کو بھی آپ عبادت کیجئے. تاکہ دیکھیں ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ اگلی رات 23ویں ہو، مگر اگر
آج آپ کی رات آخری رات ہے تو پھر تو وہ اہتمام کیجیے نا. ہمیں نہیں معلوم کہ کل کا سورج ہم دیکھ سکیں یا نہیں. جو وقت ہے جو ٹائم ہے اس کو عبادت میں گزاریے. مطلب جو 21ویں کی شب سے لے کے چاند رات تک، جب تک ہم عید کا نہ سن لیں کہ اگلے دن عید ہو سکتی ہے اور آج چاند رات ہے، اس وقت تک آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا. جی مشغول رہنا ہے، کثرت کے ساتھ آپ کو عبادت کرنی ہے. مساجد کے اندر تو ویسے ہماری جتنی مساجد ہیں پاکستان میں الحمدللہ اس میں بڑا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. فجر کی نماز کے بعد اکثر جگہ درس قرآن ہوتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. ظہر کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. مغرب کی نماز کے بعد بلکہ ظہر کی نماز عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ فقہ کی تعلیم ہوتی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے. یعنی کہ جو اصول ہیں جو بہت ضروری چیزیں وہ علماء بیان فرما رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. اور آپ نے کہا کہ سورہ بقرہ بھی پڑھنی چاہیے، سورہ یاسین بھی پڑھنی چاہیے اور سپارے. تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر ایک شخص نے قرآن شریف شروع کیا ہوا ہے جو وہ پڑھ ہی رہا ہے، تو یہ جو سورہ بقرہ اور سورہ یاسین کا آپ نے تذکرہ کیا، یہ اس کے علاوہ پڑھنی چاہیے یا جب آپ قرآن شریف پڑھ ہی رہے ہیں تو وہ اس میں تو آ ہی جائے گی؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے بہن. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم 24 گھنٹے بیٹھے ہیں، آپ کو 4 سے 6 گھنٹے بس سونا ہے اور اس میں آپ کو عبادت کرنی ہے. تو آپ کے پاس فجر کی نماز کے بعد بھی ٹائم ہے، آپ کے پاس ظہر کے بعد بھی ٹائم ہے، آپ کے پاس عصر کے بعد بھی ٹائم ہے، آپ کے پاس مغرب کی نماز کے بعد بھی ٹائم ہے، آپ کے پاس عشاء کے بعد بھی ٹائم ہے. تو جو آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں وہ بالکل پڑھیے، کیونکہ آپ آئسولیٹ ہوئے ہیں دنیاوی کاموں سے، تو آپ بہت ہی دور ہیں. خاص طور پہ یہ کہتے ہیں سورہ ملک جو بعد نماز عشاء پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کی وحشت سے محفوظ فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور سورہ یاسین کی میں نے حدیث سنی تھی کہ اگر صبح اٹھ کے سورہ یاسین جو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے کرم میں ہوتا ہے وہ پورا دن، یعنی کہ پورے اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے. تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو اعتکاف میں تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن اپنا وائی فائی بھی آن کر کے رکھتے ہیں، مسجد میں بھی جا کے وائی فائی مانگتے ہیں، گھر میں بھی وائی فائی ہوتا ہے، تو پھر اس میں عبادات میں اتنا خلل ہو جائے گا. تو پھر یہ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ دنیا سے کتنا کٹ کے رہنا ہے ان کو. دیکھیں میں نے ابھی ایک قرآن کی آیت پڑھی تھی، اللہ یجتبی الی من یشاء و یہدی الی من ینیب. اللہ جسے چنتا ہے چننے کے بعد انتخاب کر کے اسے اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے اور اپنی طرف بلاتا ہے. اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، آپ وہ انتخاب کیوں غلط ثابت کر رہے ہیں؟ تو اگر کسی سے بہت ضروری بات کرنی ہے تو کر سکتے ہیں موبائل سے، لیکن اگر آپ موبائل کا ہی استعمال کریں گے اور اس میں غیر ضروری چیزیں دیکھیں گی تو آپ اعتکاف کا نور جو ہوتا ہے وہ ختم کر دیں گے، یا روحانیت ختم ہو جائے گی، اس کی نورانیت ختم ہو جائے گی. اعتکاف کا ثواب تو بل ہے، لیکن ثواب میں یہ کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں جینزیز کے لیے اس میں ایرر آ جائے گا، اس میں ایرر آ جائے گا اور وہ جو کمپلیٹ ایک جو آپ کو پیکج ملنا تھا وہ نہیں مل پائے گا. بہت ہی اچھا آپ نے لنک کیا ہے کہ جنزیز کی لینگویج میں کہ ایرر آ جائے گا اگر آپ اس میں زیادہ دنیاوی کام جو ہیں وہ شامل کر دیں گے یا دنیاوی کاموں میں یا باتوں میں مشغول ہو جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، تو آبویسلی پھر انہی کے لیے بیٹھیں، پھر دنیا کو جو ہے وہ کٹ آف کر دیں کمپلیٹلی. چند دن کی تو راتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد تو پھر کہاں سے وہ آپ نے اعتکافوں میں بیٹھنا ہوتا ہے. تو اب وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.